مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ سیرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 17ویں پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم ہجرت کے چوتھے اور 5ویں سال جو اہم واقعات پیش آئے ان کے متعلق معلومات جاننے کی سعادت حاصل کریں گے. ہجرت کا چوتھا سال بھی کفار کے ساتھ چھوٹی بڑی لڑائیوں میں ہی گزرا. جنگ بدر کی فتح مبین سے مسلمانوں کا رعب تمام قبائل عرب پر بیٹھ گیا تھا، اس لیے تمام قبیلے کچھ دنوں کے لیے خاموش بیٹھ گئے. لیکن جنگ احد میں مسلمانوں کے جانی نقصان کا چرچا ہو جانے سے دوبارہ تمام قبائل دفتن اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور مجبوراً مسلمانوں کو بھی اپنے دفاع کے لیے لڑائیوں میں حصہ لینا پڑا. 4 ہجری کی مشہور لڑائیوں میں سے چند یہ ہیں: سریہ ابو سلمہ، سریہ عبداللہ بن انیس، سریہ رجعی، غزوہ بنو نذیر، بدر صغریٰ. غزوہ بنو نذیر کا قصہ کچھ یوں ہے. حضرت عمر بن امیہ ضمری رضی اللہ عنہ نے قبیلہ بنو کلاب کے 2 شخصوں کو قتل کر دیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کا خون بہا ادا کرنے کا اعلان فرما دیا تھا. اسی معاملے کے متعلق گفتگو کرنے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بنو نذیر کے یہودیوں کے پاس تشریف لے گئے. کیونکہ قبیلہ بنو نذیر کے یہودیوں سے آپ کا معاہدہ تھا، مگر یہودی در حقیقت بہت ہی بدباطن ذہنیت والی قوم ہے. معاہدہ کر لینے کے باوجود ان خبیثوں کے دلوں میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی اور عناد کی آگ بھری ہوئی تھی. ہرچند حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان بد باطنوں سے اہل کتاب ہونے کی بنا پر اچھا سلوک فرماتے، مگر یہ لوگ ہمیشہ اسلام کی بیعت کرنی اور بانی اسلام کی دشمنی میں مصروف رہے. مسلمانوں سے بغض و عناد اور کفار و منافقین سے ساز باز اور اتحاد، یہی ہمیشہ ان غداروں کا طرز عمل رہا. چنانچہ اس موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یہودیوں کے پاس تشریف لے گئے تو ان لوگوں نے بظاہر تو بڑے اخلاق کا مظاہرہ کیا، مگر اندرونی طور پر بڑے ہی خوفناک سازش اور انتہائی خطرناک اسکیم کا منصوبہ بنا لیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے چند صحابہ کرام بھی تھے. یہودیوں نے ان سب حضرات کو ایک دیوار کے نیچے بڑے احترام کے ساتھ بٹھایا اور آپس میں یہ مشورہ کیا کہ چھت پر سے ایک بہت ہی بڑا اور وزنی پتھر ان حضرات پر گرا دیں تاکہ یہ سب لوگ دب کر ہلاک ہو جائیں. چنانچہ عمر بن جہاش اس مقصد کے لیے چھت کے اوپر چڑھ گیا. محافظ حقیقی پروردگار عالم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہودیوں کی اس ناپاک سازش سے بذریعہ وحی مطلع فرمایا. اس لیے فوراً ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اٹھ کر چپ چاپ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ چلے آئے اور مدینہ تشریف لا کر صحابہ کرام کو یہودیوں کی اس سازش سے آگاہ فرمایا، اور انصار و مہاجرین سے مشورے کے بعد ان یہودیوں کے پاس قاصد بھیج دیا کہ چونکہ تم لوگوں نے اپنی اس قاتلانہ سازش سے معاہدہ توڑ دیا، اس لیے اب تم لوگوں کو 10 دن کی مہلت دی جاتی ہے کہ تم اس مدت میں مدینہ سے نکل جاؤ. اس کے بعد جو شخص بھی تمہیں یہاں پایا جائے گا قتل کر دیا جائے گا. شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سن کر بنو نذیر کے یہودی جلا وطن ہونے کے لیے تیار ہو گئے، مگر منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی ان یہودیوں کا حامی بن گیا اور اس نے کہلا بھیجا کہ تم لوگ ہرگز مدینہ سے باہر نہ نکلو، ہم 2000 آدمیوں سے تمہاری مدد کرنے کو تیار ہیں. اس کے علاوہ بنو قریظہ اور بنو غطفان یہودیوں کے 2 طاقتور قبیلے بھی تمہاری مدد کریں گے.
بنو نذیر کے یہودیوں کو جب اتنا بڑا سہارا مل گیا تو وہ شیر ہو گئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہلا بھیجا کہ ہم مدینہ چھوڑ کر نہیں جا سکتے، آپ کے جو دل میں آئے کر لیجئے۔ یہودیوں کے اس جواب کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی امامت حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے سپرد فرما کر خود بنو نذیر کا قصد فرمایا اور ان یہودیوں کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 15 دن تک قائم رہا۔ قلعے میں باہر سے ہر قسم کے سامان کا آنا جانا بند ہو گیا اور یہودی بالکل ہی محصور اور مجبور ہو کر رہ گئے۔ اس موقع پر نہ تو منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی یہودیوں کی مدد کے لیے آیا، نہ بنو قریظہ اور بنو غطفان نے کوئی مدد کی۔ بہرحال آخرکار محاصرے سے تنگ آ کر بنو نذیر کے یہودی اس بات پر تیار ہو گئے کہ وہ اپنا مکان اور قلعہ چھوڑ کر اس شہر مدینہ سے باہر چلے جائیں گے، جس قدر مال و اسباب وہ اونٹوں پر لے جا سکیں لے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کی اس شرط کو منظور فرما لیا اور بنو نذیر کے سب یہودی 600 اونٹوں پر اپنا مال و سامان لاد کر ایک جلوس کی شکل میں گاتے بجاتے مدینہ سے باہر نکل گئے۔ ناظرین، اسی طرح بدر صغریٰ کا واقعہ ہے۔ جنگ احد سے لوٹتے وقت ابو سفیان نے کہا تھا کہ آئندہ سال بدر میں ہمارا تمہارا مقابلہ ہوگا۔ چنانچہ شعبان یا ذیقعدہ 4 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے نظم و نسق کا انتظام حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے سپرد فرما کر لشکر کے ساتھ بدر میں تشریف لے گئے۔ 8 روز تک کفار کا انتظار کیا۔ ادھر ابو سفیان بھی فوج کے ساتھ چلا۔ ایک منزل چلا تھا کہ اس نے اپنے لشکر سے یہ کہا کہ یہ سال جنگ کے لیے مناسب نہیں، کیونکہ اتنا زبردست قحط پڑا ہوا ہے کہ نہ آدمیوں کے لیے دانہ پانی ہے نہ جانوروں کے لیے گھاس چارہ۔ یہ کہہ کر ابو سفیان واپس مکہ چلا گیا۔ مسلمانوں کے پاس کچھ مال تجارت بھی تھا۔ جب جنگ نہیں ہوئی تو مسلمانوں نے تجارت کر کے خوب نفع کمایا اور مدینہ واپس چلے آئے۔ اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت عبداللہ بن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہما کی آنکھ میں ایک مرغ نے چونچ مار دی، جس کے صدمے سے وہ 2 رات تڑپ کر وفات پا گئے۔ اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت بی بی زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی۔ اسی سال یعنی 4 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام المؤمنین بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ اس کے علاوہ اسی سال حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا نے وفات پائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مقدس پیراہن ان کے کفن کے لیے عطا فرمایا اور ان کی قبر میں اتر کر ان کی میت کو اپنے دست مبارک سے دفن فرمایا۔ اسی سال 4 شعبان 4 ہجری کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بھی پیدائش ہوئی۔ بعض مورخین کے نزدیک شراب کی حرمت کا حکم بھی اسی سال نازل ہوا۔ ناظرین، پچھلے 4 سالوں کی طرح ہجرت کا 5واں سال بھی تقریباً غزوات کا سال رہا۔ خاص طور پر ایک اہم غزوہ احزاب اسی سال وقوع پذیر ہوا۔ چند مشہور غزوات سرایا جو ہجرت کے 5ویں سال ہوئیں وہ یہ ہیں: غزوہ ذات الرقاع، غزوہ زومۃ جندل، غزوہ مریسی اور غزوہ بنی قریظہ۔ 5 ہجری کی تمام لڑائیوں میں جنگ خندق سب سے زیادہ مشہور اور فیصلہ کن جنگ ہے۔ چونکہ دشمنوں سے حفاظت کے لیے شہر مدینہ کے گرد خندق کھودی گئی تھی، اس لیے یہ لڑائی جنگ خندق کہلاتی ہے۔ اور چونکہ تمام کفار عرب نے متحد ہو کر اسلام کے خلاف یہ جنگ کی تھی، اس لیے اس لڑائی کا دوسرا نام جنگ احزاب یعنی تمام جماعتوں کی متحدہ جنگ ہے۔ قرآن مجید میں اس لڑائی کا تذکرہ اسی نام کے ساتھ آیا ہے۔ ناظرین، بنو نذیر کے یہودیوں کو جب مدینہ سے نکال دیا گیا تو وہ غم و غصے میں بھرے کفار مکہ سے ملے اور مدینہ پر زبردست حملے کی اسکیم بنائی۔ اپنے ساتھ اپنے حلیف قبائل کو بھی ملا لیا۔ اس طرح تمام قبائل عرب کے کفار نے مل کر ایک لشکر جرار تیار کر لیا جس کی تعداد 10,000 تھی، اور ابو سفیان اس پورے لشکر کا سپہ سالار بن گیا۔ جب قبائل عرب کے تمام کافروں کے اس گٹھ جوڑ
اور خوفناک حملے کی خبریں مدینہ پہنچیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب سے مشورہ فرما کر یہ فیصلہ کیا کہ شہر کے اندر رہ کر اس حملے کا دفاع کیا جائے اور شہر کے گرد جس طرف سے کفار کی چڑھائی کا خطرہ ہے ایک خندق کھود لی جائے۔ چنانچہ 8 ذی 5 ہجری کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3000 صحابہ کرام کو ساتھ لے کر خندق کھودنے میں مصروف ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے خندق کی حد بندی فرمائی اور 10 آدمیوں پر 10 گز زمین تقسیم فرما دی اور تقریباً 20 دن میں یہ خندق تیار ہو گئی۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی خندق کھودتے اور مٹی اٹھا کر پھینکتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے شکم مبارک پر گرد جم گئی تھی۔ صحیح بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ خندق کھودتے وقت ناگہاں ایک ایسی چٹان نمودار ہو گئی جو کسی سے بھی نہیں ٹوٹی۔ جب ہم نے بارگاہ رسالت میں یہ ماجرا عرض کیا تو آپ اٹھے۔ 3 دن کا فاقہ تھا اور شکم مبارک پر پتھر بندھا ہوا تھا۔ آپ نے اپنے دست مبارک سے پھاوڑا مارا تو وہ چٹان ریت کے بھربھرے ٹیلے کی طرح بکھر گئی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فاقوں سے شکم اقدس پر پتھر بندھا ہوا دیکھ کر میرا دل بھر آیا، چنانچہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے گھر آیا اور بیوی سے کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر شدید بھوک کی حالت میں دیکھا ہے کہ مجھ کو صبر کی تاب نہیں رہی، کیا گھر میں کچھ کھانا ہے؟ بیوی نے کہا کہ گھر میں 1 سا جو کے سوا کچھ بھی نہیں۔ میں نے کہا تم جلدی سے اس جو کو پیس کر گوندھ لو، اور اب کے گھر کا پلا ہوا ایک بکری کا بچہ میں نے ذبح کر کے اس کی بوٹیاں بنا دیں، اور بیوی سے کہا کہ جلدی سے تم گوشت روٹی تیار کر لو، میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر لاتا ہوں۔ چلتے وقت بیوی نے کہا کہ دیکھنا، صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چند اصحاب ہی کو ساتھ میں لانا، کھانا کم ہی ہے، کہیں مجھے رسوا مت کر دینا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے خندق پر آ کر چپکے سے عرض کیا، یا رسول اللہ، 1 سا آٹے کی روٹیاں اور ایک بکری کے بچے کا گوشت میں نے گھر میں تیار کرایا ہے، لہٰذا آپ صرف چند اشخاص کے ساتھ چل کر تناول فرما لیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے خندق والوں، جابر نے دعوت عام دی ہے، لہٰذا سب لوگ ان کے گھر چل کر کھانا کھا لیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ جب تک میں نہ آؤں روٹی مت پکوانا۔ چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو گوندھے ہوئے آٹے میں اپنا لعاب دہن ڈال کر برکت کی دعا فرمائی اور گوشت کی ہانڈی میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا، پھر روٹی پکانے کا حکم دیا اور یہ فرمایا کہ ہانڈی چولہے سے نہ اتاری جائے۔ پھر روٹی پکنی شروع ہوئی اور ہانڈی میں سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی بیوی نے گوشت اتار کر دینا شروع کرا۔ 1000 آدمیوں نے آسودہ ہو کر کھانا کھا لیا، مگر گوندا ہوا آٹا جتنا پہلے تھا اتنا ہی رہ گیا اور ہانڈی چولہے پر بدستور جوش مارتی رہی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق تیار ہو جانے کے بعد عورتوں اور بچوں کو مدینہ کے محفوظ قلعوں میں جمع فرما دیا۔ کفار کا لشکر جب آگے بڑھا تو سامنے خندق دیکھ کر ٹھہر گیا اور شہر مدینہ کا محاصرہ کر لیا، اور تقریباً 1 مہینے تک کفار شہر مدینہ کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے پڑے رہے۔ یہ محاصرہ اس سختی کے ساتھ قائم رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ پر کئی فاقے گزر گئے۔ خندق کی وجہ سے 10 بدس لڑائی نہیں ہو سکی تھی اور کفار حیران تھے کہ اس خندق کو کیسے پار کریں، مگر دونوں طرف سے روزانہ برابر تیر اور پتھر چلا کرتے تھے۔ آخر ایک روز کفار خندق کے پاس آئے، ایک ایسی جگہ جہاں خندق کی چوڑائی کچھ کم تھی، گھوڑا کدا کر خندق کو پار کر لیا۔ سب سے آگے عمر بن عبدو تھا، یہ 1000 سواریوں کے برابر مانا جاتا تھا۔ چلا کر مقابلے کی دعوت دینے لگا۔ اللہ کے شیر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اس سے مقابلے کا فیصلہ کیا۔ تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خاص تلوار ذوالفقار اپنے دست مبارک سے حیدر کرار کے مقدس ہاتھ میں دی اور اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے سر انور پر امامہ باندھا اور یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ تو علی کی مدد فرما۔
اسد اللہ نے ذوالفقار کا ایسا جچا تلا ہاتھ مارا کہ تلوار دشمن کے شانے کو کاٹتی کمر سے پار ہو گئی اور وہ تل ملا کر زمین پر گر پڑا اور مر کر فنار ہو گیا۔ غرض کفار کے باقی شہسوار جو خندق کو پار کر کے آئے تھے وہ سب ذوالفقار کا وار دیکھ کر لرزہ براندام ہو کر فرار ہو گئے۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ جنگ خندق کے دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، اے کتاب نازل فرمانے والے، جلد حساب لینے والے، تو ان کفار کے لشکروں کو شکست دے دے، اے اللہ ان کو شکست دے اور انہیں جھنجھوڑ دے۔ جنگ خندق میں ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جب یہودیوں نے یہ دیکھا کہ ساری مسلمان فوج خندق کی طرف مصروف جنگ ہے تو جس قلعے میں مسلمانوں کی عورتیں اور بچے پناہ گزین تھے، یہودیوں نے اچانک اس پر حملہ کر دیا اور ایک یہودی دروازے تک پہنچ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے اس کو دیکھ لیا اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم اس یہودی کو قتل کر دو ورنہ یہ جا کر دشمنوں کو یہاں کا حال و ماحول بتا دے گا۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ کی اس وقت ہمت نہیں پڑی کہ اس یہودی پر حملہ کریں۔ یہ دیکھ کر خود حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے خیمے کی ایک چوب اکھاڑ کر اس یہودی کے سر پر اس زور سے ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا، پھر خود ہی اس کا سر کاٹ کر قلعے سے باہر پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر حملہ آور یہودیوں کو یقین ہو گیا کہ قلعے کے اندر بھی کچھ فوج موجود ہے۔ اس ڈر سے انہوں نے پھر اس طرف حملہ کرنے کی جرت نہیں کی۔ الغرض مسلمانوں کی فراست سے یہودیوں اور قریش کے درمیان پھوٹ پڑ گئی اور پھر ناگہاں کفار قریش کے لشکر پر قہر قہار و غضب جبار کی ایسی مار پڑی کہ اچانک مشرق کی جانب سے ایسی طوفان خیز آندھی آئی کہ دیگیں چولہوں سے الٹ پلٹ ہو گئیں، خیمے اکھڑ اکھڑ کر اڑ گئے اور کافروں پر ایسی وحشت اور دہشت سوار ہوئی کہ انہیں راہ فرار اختیار کرنے کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں رہا۔ ناظرین، تاریخ اسلام کا المناک ترین واقعہ افق بھی اسی سال پیش آیا جس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام کو سخت صدمہ پہنچایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا غزوہ بنی مستلق کے سفر میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہمراہ تھیں اور غزوہ سے واپسی پر قافلے سے الگ ہو گئی تھیں۔ آپ کا ہار جو یمنی سیپیوں سے بنا ہوا تھا غائب ہو گیا تھا۔ الغرض آپ کسی طرح قافلے سے آ ملی لیکن منافقین نے اس کا افسانہ بنا دیا اور ام المومنین پر الزام لگا جس سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر بہت گہرا صدمہ ہوا اور انہوں نے اس معاملے میں خاموشی اختیار کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاملے میں فیصلہ الہی کے خواہاں اور منتظر تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات کے لیے وحی نازل فرمائی اور ام المومنین کی پاکیزگی کا اعلان فرمایا، جس کے بعد آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صدیقہ کہلائیں۔ ممکن تھا کہ اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام از خود یا وحی غیر مطلوع کے ذریعے اپنی اہلیہ مقدسہ کی برات کا اظہار فرماتے تو اس وقت منافقین کی زبانیں بند نہ ہوتیں یا مستقبل میں منافق یا بدعقیدہ لوگ ہرزہ سرائی کرتے اور آپ کی ردائے تطہیر کو داغدار کرنے کی کوشش کی جاتی۔ بس اللہ رب العزت نے اپنی محفوظ کتاب کے ذریعے آپ کی تطہیر کا اعلان فرما کر بڑا احسان فرمایا کہ امت کو بدعقیدگی اور بدگمانی سے بچا لیا اور ہمیشہ کے لیے بدگوئی کا دروازہ بند کر دیا۔ ناظرین، اسی سال حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت جویریہ سے نکاح کیا جو بنو مستلق کے سردار کی بیٹی تھیں اور قیدی بن کر مسلمانوں کے قبضے میں آئی تھیں۔ فدیہ دے کر رہا کرنے کی ان کی عرض پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے نکاح کا قصد فرمایا تاکہ ان کا خاندانی اعزاز و وقار محفوظ رہے، جسے حضرت جویریہ نے بخوشی قبول فرمایا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود ان کا فدیہ دیا اور آپ سے نکاح کر لیا۔ بنو مستلق کو جب یہ علم ہوا کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سردار کی بیٹی سے نکاح فرما کر انہیں دنیا و آخرت کا عظیم منصب عطا فرمایا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا فیصلہ کیا اور مشرف با اسلام ہو گئے۔ اسی سال حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت حبیبہ جو کہ ابو سفیان کی بیٹی تھیں اور اسلام لے آئی تھیں شرف زوجیت بخشی۔ ناظرین، ہجرت کے 5ویں سال آیت تیمم کا نزول ہوا اور صلاۃ الخسوف یعنی وہ نماز جو گرہن کے وقت پڑھی جاتی ہے اس کا حکم ہوا۔
اس کے علاوہ مسلمان عورتوں پر پردے کا حکم، زنا کرنے والے پر 100 کوڑوں کی سزا کا اور نماز خوف کے احکام بھی اسی سال نازل ہوئے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہجرت کے 6 اور 7ویں سال جو اہم واقعات رونما ہوئے ان کے متعلق جاننے کا شرف حاصل کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم